بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بزرگوں، قربانی کے دنوں میں ایک سوال عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جانور میں یعنی حلال جانور میں، جیسے مان لو مثلا بکرا ہے یا بڑا جانور ذبح کر رہے ہیں، تو اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے؟ روایتوں سے باقاعدہ ان باتوں کا ثبوت ہوتا ہے، ان باتوں کا ثبوت ملتا ہے کہ جانور میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا کھانا حرام ہے۔ عام طور پر جب قربانی کے دن آتے ہیں تو اس کا سوال زور شور سے ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں اس میں وہ ہیں، خاص طور سے ایک چیز کہ جس کو کھانے کو لوگ جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ ساتوں چیزیں نقل کر رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا کھانا جائز ہے لیکن لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں، نوٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ 7 چیزیں آپ دیکھیں، غور کریں کہ جن کو کھانا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی اگر ایسی بات ہوگی کہ جو سمجھ میں نہیں آنے والی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی فوٹو بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ سب سے پہلی چیز، حلال جانور میں جس کا کھانا حرام ہے، سب سے پہلی چیز وہ تو خون ہے، جو بہنے والا خون۔ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو جو خون بہہ جاتا ہے اس کے رگوں کو کٹنے کی وجہ سے اطمینان سے پورا بہہ جاوے، یہ جو بہہ گیا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، اس کا کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ دوسری چیز ہے پیشاب کی جگہ، نر یا مادہ، نر یا مادہ جانور کے جو پیشاب کی جگہ ہے، نر کی پیشاب کی جگہ اور مادہ کی پیشاب کی جگہ، ایسے ملا کر ہو گئی یہ 3، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے، ان کو کھانا جائز نہیں ہے، 2 3۔ چوتھی چیز ہے خصیے، خصیے کپورے ہے نا، ٹیسٹیکلز جن کو کہا جاتا ہے، تصویر میں آپ دیکھ لیں، یہ جو ہوتا ہے بہت سے لوگ اس کو شوق سے کھاتے ہیں، بہت سے گرمی حاصل کرنے کے لیے کھاتے ہیں، تو میرے دوستو بزرگوں ان کو کھانا مکروہ تحریمی ہے، اچھے سے دھیان رکھیں، اس لیے بالکل ان کو نہ کھائیں۔ ان کو کہیں کنارے پر، جہاں ہم دوسری چیزیں پھینکتے ہیں ایسے کنارے پر ان کو ڈال دیں، کوئی بھی جانور کھا لے یا جو بھی ہو جائے وہ ان کا میٹر ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، ہم لوگ شریعت کے پابند ہیں، شریعت نے کہا اس کو کھانا حلال کھا لو، شریعت نے کہا اس کا کھانا جائز نہیں اس کو چھوڑ دو، اس کا دھیان رکھیں۔ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہم پابند ہیں۔ 4، 5ویں چیز ہے پتا، پتا کھانا بھی جائز نہیں ہے، پتے کی فوٹو بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ 6ٹھی چیز ہے مسانہ، پیشاب کی تھیلی، جہاں پر پیشاب جانور کا جمع ہوتا ہے اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ 7ویں چیز ہے غدود، عام طور پر اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں غدود کہتے ہیں جانور ذبح کرتے وقت جو حرام مغز ہوتا ہے، سفید ڈوری ہوتی ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب غدود ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، حالانکہ آپ تحقیق اگر کریں گے، علماء نے فرمایا ہے باقاعدہ، کفایت المفتی، مفتی اعظم جو ہند کے مفتی اعظم تھے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انہوں نے کفایت المفتی میں لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ حرام مغز بہت بدنام ویسے ہو گئے، حالانکہ اس کا کھانا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اس کو کھانا جائز ہے، البتہ یہ بات الگ ہے کہ اس کو کھایا نہیں جاتا، خیر یہ الگ چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا غدود، جس کو کھانا حرام ہے۔ غدود کیا چیز ہے؟ کبھی کبھی گوشت اور چربی کا ایسا مطلب گرہیں لگ جاتی ہے، گٹھانے بن جاتی ہیں، سخت ہو جاتا ہے باڈی میں، آپ فوٹو دیکھیں، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، تو اس طریقے سے یہ غدود بن جاتے ہیں، تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے، اور یہ کوئی جانور کے عضو کا نام نہیں ہے، یہ بیماری ہے ایک، کسی بھی جانور میں، سب جانوروں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی کسی جانور میں اس طریقے سے گانٹھ بن جاتی ہے، اس کو غدود کہتے ہیں، تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ کل 7 چیزیں تھی جو ایک حلال جانور میں جس کا کھانا مطلب مناسب نہیں ہے۔ باقی اس کے سوا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مکروہ، جیسے کلیجی کھانا، لوگ سمجھتے ہیں مکروہ، نہیں میرے بھائی، کلیجی کھانا جائز ہے۔ گردے کھانے کو بہت سے لوگ مکروہ سمجھتے ہیں کہ پیشاب چھن چھنا کر آتی ہے وہاں سے، گردوں سے، اچھے سے صاف کر لیں گے آپ اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں، گردے کھانا بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اوجڑی کھانے کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ بھائی دیکھو، طبعی کراہت الگ چیز ہے، کسی کو نہیں پسند ہے نہ کھائے، لیکن فتوے نہ دینے لگے، اچھے سے اس کے اندر کی جھلی نکال کر اس کو اچھے سے صاف کر لیا جائے، اچھے سے ابال لیا جائے گرم پانی میں، اس کے بعد اس کو کھایا جائے۔ عام طور پہ کھانے والے صاف کر کے ہی تو کھاتے ہیں، کون ایسا چاہے گا کہ اس کو گندگی کے ساتھ کھائے، نعوذ باللہ، تو اس کو صاف کر کے اس کا کھانا بہرحال جائز ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جن کے بارے میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ گئی، جن کو نہیں کھانا چاہیے ان کو مت کھائیں، جو چیزیں ایسی جو حلال جانور کی جن کو کھانا جائز ہے ان کو آپ استعمال کریں۔ ہاں، آپ کی طبعی طور پر آپ کو نہیں لگتا، آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ نہیں کھانا چاہتے، مت کھائیں، لیکن آپ دوسروں کو غلط سلط فتوے نہ دینے لگیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کر دی، اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔